اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 اور 151 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد ایک بچھڑا بنایا زیورات سے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہ تھی کہ یہ بولتا بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں دکھاتا، بات بھی نہیں کرتا، تو اسے معبود بنا لیا۔ تو یہ ظلم تھا ان کا۔ پھر جب ان کو سمجھ آئی تو پچھتانے لگے، افسوس کرنے لگے اور جان لیا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے پتہ چلا یا کس طریقے سے ان کو یہ بات چل گئی، جب کہنے لگے اگر ہم پر اللہ رحم نہ کرے ہمارا رب اور ہمیں بخش نہ دے تو پھر تو ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ پھر فرمایا لما رجع موسیٰ الی قومی، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات شریف لے کر واپس آئے قوم کی طرف 40 دن کے بعد، تو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب پہنچے تو غضبان آصفا، بڑے غمگین اور بڑے غصے میں تھے۔ کہنے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے کیا گل کھلائے ہیں، یہ بڑے برے کام کیا ہے، تم نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے میرے بعد۔ عجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے بہت جلدی کر لی۔ جب اللہ کا حکم لے کر میں آ رہا ہوں، پیغام لا رہا ہوں، کتاب لینے گیا ہوا ہوں، تو میرا انتظار کر لو، تو جلدی میں تم نے یہ غلط کام کر لیا۔ اب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ میرے بعد نگرانی رکھنا، قوم کے خیال رکھنا۔ اب ان کو پکڑا داڑھی سے اور سر کے بالوں سے، اتنا غضب تھا، اتنا غصہ، اتنی دکھ تھا، اتنا صدمہ تھا اس کا بات کا بھی نہیں خیال رہا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ مرتبے میں تو آپ موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے، لیکن عمر میں وہ بڑا تھا۔ داڑھی سے پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑا، تھوڑا سا کھینچا تو بھائی کہنے لگے قال ابن ام، اے میری ماں جائے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے ماڑا سمجھا، کمزور سمجھا، قوم طاقتور اپنے آپ کو سمجھی۔ وقالوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ مانا یہ کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، نہ ان کو کرنے کی اجازت دی ہے، جو انہوں نے کیا ہے میں نے ان سے روکا، لیکن روکنے کی وجہ سے میرے خلاف ہو گئے، مجھے مارنے لگے، تو میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اے میرے بھائی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں گے تو وہ دشمن خوش ہوں گے، ان کو مجھ پر نہ ہنساؤ، تو آپ کی مہربانی ہے۔ لا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ان میں شامل نہ کرنا، یہ ظالم ہے نا جنہوں نے غلط کام کیا ہے، بچڑے کو پوجا ہے، بچڑا بنایا، اس کی بات شکر، میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ان کی حمایت کی میں نے، نہ میں اس کام سے راضی ہوں، بلکہ میں تو ان کے خلاف ہوں، ان کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا آپ۔
نہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی تو اس سے پاک ہوتا ہے۔ اب دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اب اس موقع پر کیا ہوا کہ وہ تختیاں جو تھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ نیچے رکھ دیں، القل الواح، جلدی سے غصے میں جب ڈالیں جلدی میں تو تختیاں ٹوٹ گئیں۔ فصیر فرماتے ہیں کہ 7 تختیاں تھیں تورات شریف کی، بڑی بڑی جنت سے جو اوپر سے آئی تھیں، ڈال دیں ٹوٹ گئیں۔ اس میں بہت کچھ تھا، علم، سابقہ علوم بھی، آنے والے علوم بھی، غیب کی باتیں تھیں، بہت سے معلومات تھیں، احکامات بھی تھے حرام حلال کے متعلق، باقی شریعت کے متعلق۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے تختیاں اٹھا لیں، ایک رہ گئی 7 میں سے جس پہ احکامات تھے، حلال حرام کے فیصلے تھے، باقی ضروری حکم تھے، وہ رہ گئیں، باقی معلومات جب اٹھا لی گئیں۔ پھر فرمایا کہ جب بھائی نے کہا کہ میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے تو انہیں مار دینے لگے تھے تو میں تو ان سے بچا ہوں، میں تو روکتا رہا ان کو، نہیں بڑھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی شخصیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ناراض بھی ہوتے تھے، غضب بھی تھا، غصہ بھی تھا، تو قوم کے لوگ ڈرتے تھے ان سے، لیکن جب چلے گئے تو بھائی بڑے نرم تھے، ان سے لوگ ڈرتے نہیں تھے، جو چاہا کرتے، کہتے جو چاہتے کر لیتے۔ تو جب بھائی نے معذرت کی کہ بھائی میرا قصور نہیں ہے اس میں تو بڑی کوشش کی تھی، میری مانے نہیں ہیں لوگ، مجھے مار لگے، تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ، اے میرا مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ نبی ہیں، نبیوں سے گناہ تو نہیں ہوتے، جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بھائی کو پکڑا اللہ کی رضا کے لیے پکڑا ہے، تختیاں رکھی ہیں تو اللہ کی رضا میں تھے کہ میں قوم کو منع کروں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو کہا یا اللہ میرے رب، مجھے میرے بھائی کو معاف کرا دے، ادخلنا فی رحمت کا، اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے، مولا ہم پر مہربانی فرما۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، پہلے بھی فرماتا تھا، بعد میں بھی فرمائی، نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلی بات جو ہے تفصیل میں آئے گی اگلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔